پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ گزشتہ روز جو میرے سے منسوخ کر کے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، اور وہ وائرل کرنے والے یہ سارے جو ہے اس میں واضح آپ دیکھیں چودھری محمد یاسین کے چاہنے والے ہیں، اور یہ ویڈیو میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں جب جیل میں تھا، ڈسٹرکٹ جیل کوٹلی میں، تو وہاں پر میرے اوپر تشدد کر کے فرزندان یاسین، عامر یاسین، شنواز یاسین اور ان کے 13 لوگ ساتھی جو مٹھی جنڈ قتل کیس کے مقدمے کے ملزم ہیں وہاں پر بند ہیں، انہوں نے وہ تشدد کیا۔ نہ ہی صرف تشدد کر کے وہ ویڈیو اے سی صاحبہ کے خلاف، اے سی بینس جلال کے خلاف بنوائی میری، بلکہ مجھے وہاں پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ڈسٹرکٹ جیل کوٹلی میں، اور میری بھی جو ہے نازیبہ قسم کی ویڈیوز بنا کر مجھے بلیک میل کرتے رہے کہ عدالت میں جا کر تم 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر بینس جلال کے خلاف دو۔ اور جب میں عدالت سے صرف یہ تو ویڈیو بنائی ہے انہوں نے وہاں پر اے سی صاحبہ کو بدنام کرنے کے لیے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، یہ میری مرضی کے خلاف ہے۔ بلکہ جب میں عدالت میں اپنی پیشی پر آتا تھا تو مجھے وہ میرے اوپر تشدد کرتے تھے آئے روز۔ جیل انتظامیہ مکمل جو ہے وہ نائل ہو چکی تھی اور ناکام ان کو لگام ڈالنے میں، اور میں زخمی حالت میں آیا جیل میں، وہ وہاں پر کورٹ میں مجھے جو ہے اس وقت انہوں نے سگریٹوں سے جلایا ہوا تھا، میرے ساتھ جنسی زیادتی کر کے میری ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں، اور میں ڈنڈے مار کر اور مجھے گھسیٹ کر میرے وہ کپڑے خون سے لت پت یہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور ان پھٹے ہوئے کپڑوں، خون سے لت پت اور زخموں کے نشان اور سگریٹوں سے جلے ہوئے نشان لے کر میں جب عدالت میں آیا تو میں نے کپڑے سارے اپنے ہٹا کر جج صاحب کو بھی دکھایا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو ہیڈ ہیں ان کو بھی دکھایا، پھر وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں ڈی سی کوٹلی امجد علی مغل صاحب، وہ میرے پاس جیل میں بھی میرے بیان جو ہیں وہ لینے کے لیے گئے تھے، اور یہ سارا عمل میرے ساتھ ہوا، سب کو بتاتے رہے میرے والدین، یہ میرے پاس ساری اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جناب کمشنر ڈویژن میرپور، ان کو میرے والدین نے درخواست دی 4 تاریخ کو، یہ اکتوبر کی 4 تاریخ کو یہ درخواست دی ان کو، یہ کاپی ادھر ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈی سی کوٹلی تحت ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پھر ڈی سی کوٹلی نے جہاں لکھا ہے کہ جی میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو لکھتا ہوں یہ تحفظ دے، یہ کاپی ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے پاس بھی میں نے یہ کاپیاں رکھی ہیں۔ پھر کورٹ نمبر 2 کوٹلی، جس عدالت نے مجھے معزز عدالت نے جوڈیشل کیا تھا، ان کو یہ اپلیکیشنیں دکھائیں کہ یہ ان میں واضح درج ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بینس جلال کے خلاف یہ بیانات دیں عدالت میں جا کر تو ہم آپ کو بری کروا دیں گے۔ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر میں کہتا ہوں جی کہ سوالیہ نشان ہے، اگر کیس بنانے والا بھی چودھری یاسین ہے، کیس خارج کرنے والا بھی چودھری یاسین ہے، تو کیوں بھائی ہم غریبوں کے لیے آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، کیوں عوام لوگوں کو یہ ذلیل و خوار آپ کر رہے ہیں۔ پھر ایس پی کوٹلی کو درخواست دی گئی، یہ زیادتی والی بھی اور یہ بیانوں والی بھی واضح درج ہے، ان میں کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ڈی سی کوٹلی صاحب کو درخواست دی، آئی جی جیل خانہ جات کو درخواست دی، کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ ڈی سی کوٹلی صاحب 10 دنوں بعد میرے پاس جیل میں گئے، امجد علی مغل صاحب مجھے کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا سر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو نا اس سے تمہارا امیج خراب ہوگا۔ میں نے کہا سر یہ میرے پر تشدد کر کے میرے ساتھ جنسی زیادتی کر کے میری ویڈیوز انہوں نے بنائی، اب یہ اے سی صاحبہ کے خلاف میرے جو ہے وہ عدالت کے لیے تو کہتے ہیں کہ 164 کا بیان دو، وہاں جا کے چلو میں انکار کرتا ہوں، یہاں پر یہ تشدد کر کے میری ویڈیوز بنائی گئی۔ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو انہوں نے میری کو 11ویں مرتبہ بنائی ہے، مجھے مارتے تھے، مجھے سگریٹوں سے جلایا گیا، وہ بھی میں آپ کو نشانات دکھاتا ہوں، مجھے زخمی کیا گیا، میں نے عدالت میں بھی جا کے دکھائے، تو مجھے مار کے یہ انہوں نے بنوائی، اور 11ویں اس لیے بنوائی کہ جو بھی بناتے پھر دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، دوبارہ بناؤ۔ یہ عامر یاسین چودھری، شنواز یاسین چودھری اور ان کے ساتھ وہاں پر جیل میں بند جتنے قیدی تھے وہ میرے خلاف تھے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ چلتے تھے، اور پولیس جو جیل انتظامیہ ہے ان کی موجودگی میں یہ ہوتا رہا۔ پھر جیل سپرنٹینڈنٹ یاسر کاظمی ہیں باغ کے، ان کو جب میں نے جا کے بتایا، میں نے کہا سر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے، آپ کو یہ کرسی ملی ہوئی ہے، آپ انصاف کریں، ان کے خلاف FIR دیں۔ میں نے کہا میرا نہ کریں، میری طرف نہ دیکھ کے کریں، آپ اس اپنی کولیگ خاتون افسر بینس جلال کو دیکھیں اور جو ہے وہ اس کی طرف دیکھ کر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور یہ میری ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ان سے ٹکر نہیں لے سکتا، نہ ہی تم لے سکتے ہو۔ انہوں نے اپنی وہ آئسولیشن کی لگائی، وہ ان کو کووڈ وغیرہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے لگایا، کہا جی کہ مجھے جو ہے وہ ہو گیا ہے کووڈ کے سمٹم ظاہر ہو گئے ہیں، 14 دنوں کے سائڈ پر ہو گئے، جب تک میری ضمانت ہوتی وہ وہاں پر جیل میں دفتر نہیں گئے۔ کیوں؟ اس سارے عمل کا ان کو پتا تھا، وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ بعد میں پرابلم میرے لیے کریٹ ہوگی، وہ لگا کے وہ سائڈ پر ہو گئے۔ باقی جیل عملہ پولیس کنسٹیبلان کی موجودگی میں میرے اوپر تشدد ہوتا رہا،
سب ان کو یہ پتہ ہے. ان کے لیے شراب جیل میں ان کو جاتی ہے, وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ میرے اوپر جا کے تشدد کرتے ہیں. یہ بھی قانون نافذ کرنے والوں اداروں پر سوالیہ نشان ہے کہ جس شراب, چرس یا یہ دیگر جو نشہ جات ہیں ان کے کرنے پر غریب لوگوں کو آپ پکڑ کر جیل میں بھیجتے ہیں, وہ پھر وہی جیل ڈسٹرکٹ کورٹ لی ان کو خود پرووائڈ کرتی ہے. ان کو لیے زنا کے لیے وہ راتوں کو پیچھے ان کے جو رہائشی کمرے ہیں وہاں پر لے کر جاتے ہیں. تو کیا یہ وہ وہاں پر ہی ان کو ہیں مراد وہ لے سکتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ پھر ان سب چیزوں کی جو ہے جوان سے جو ضمانت پر رہا ہوتے رہے ہیں ملزمان اولاتی, انہوں نے آ کر یہ عدالت میں بھی بیانات دیے کہ جی واقعی یہ ہمارے سامنے ہوا. پھر یہ جو جنہوں نے ٹوٹل یہ انڈین موویز کی طرح پوری سٹوری کریٹ کی ہے کہ اب دیکھیں جی دفتر چلانے کی سرکاری 3 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ آپ کا کسی عدالت سے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ کوئی زیر سماعت ہو, آپ کے خلاف فیصلہ آ چکا ہو یا آنے والا ہو, تو آپ نے وہ دفتر ہے جو وہ اس کو نظر آتش کر دیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے جو ہے وہ اسپانسر کیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس نے آپ کو 20 لاکھ دیا, 50 لاکھ دیا, تو آپ نے وہ دفتر چلا دیا. اگر ایسی بات تھی تو وہ ثابت کریں کہ کس نے مجھے پیسے دیے, کس نے مجھے ہائر کیا, اور وہ برآمدگی دکھائیں. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے والی ریاستی یہ جو دہشت گردی سرکاری عملہ کو جو نقصان پہنچانے والی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا, وہ بھی نہیں تھا, وہ بھی نہیں ثابت کر پائے. مجھے 2.5 مہینے بلا وجہ گرفتار کیے رکھا, اور ایک صرف میری سیڑھی بنائی گئی. اور اس کا یہ آپ نے بھی وہ بیانات دیکھے ہوں گے کہ یہ کیا ہے, انہوں نے پورا انڈین موویز کی طرح وہ ایک سٹوری کریٹ کی اور مجھے اس میں لا کے پھنسا دیا. میرا استعمال محض ایک فرض شناس خاتون افیسر کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا. یہ میں اپنے ساتھ ایک قرآن مجید لایا ہوں, بوضو ہو کر ابھی آیا ہوں, کہ یہ میں اٹھا کر الفن کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو الزام لگایا ہے کہ بینش جلال کے خلاف وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے غلط مراسم تھے, اس بات کا دور دور سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہے. ان کے ساتھ نہ ہی ہماری کوئی رشتہ داری ہے, وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. یہ سارا انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے, اور میں اس کو رکھا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ سب انہوں نے بکواس بنایا ہے. میں اس کو اپنی بہن جیسا عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی تھی, اور ان بےغیرتوں نے یہ سارا ڈرامہ بنا کر یہ یہاں پر مجھے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب وہ ویڈیو جو ہے وہ میرے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں جو جیل میں انہوں نے میرے اوپر تشدد کر کے بنائی. پھر میں جیل سے نکلا 21 تاریخ کو, تو میں پریس کانفرنس کرنا چاہ رہا تھا. میری زیادتی کرنے کے وہ ویڈیو انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں پر ان کے پاس ہے. مجھے انہوں نے کہا باہر جا کر اگر تم نے یہ کیا ہم تمہاری ویڈیو پلے کر دیں گے. اب خاموش ہو کے آ گیا, لیکن کل پتہ چلا کہ جو انہوں نے ایسی صاحبہ کے خلاف میری ویڈیو بنائی یہ انہوں نے وائرل کر دیا ہے. پھر میں نے سوچا کہ اب ایک خاتون کی جو عزت ہے وہ میری عزت سے آگے نہیں ہے. وہ لگا دیں, آپ جو مرضی لگائے, اس ویڈیو کو وہ جہاں مرضی وائرل کریں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں اپیل کرتا ہوں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر CS ہیں, انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات سے, انسپیکٹر جنرل پولیس سے, کہ یار میں ڈسٹرکٹ کوٹلی سے ڈویژن میرپور سے لاوارثوں کی طرح ذلیل ہو کر یہاں پر آیا ہوں. تو خدا را جو ہے نا انصاف کریں. آپ کو اگر اختیارات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اگر آج آپ انصاف نہیں کریں گے تو میں آپ کو ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو وہاں پر گریبان سے پکڑوں گا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے حقوق ہیں جو وہ معاف نہیں کریں گے. اب مزید آپ اپنے کوئی سوالات پوچھ سکتے ہیں. جو اچھا یہ بتائیں کہ یہ کس کس نے کی ہے وائرل, وہ کوئی آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہیں یہ چیزوں کی, یہ دکھائیں یہ کون کون. جی میں یہ بالکل بتاتا ہوں, اور آپ کو میں یہ سارے دیتا بھی ہوں. یہ ایک ثاقب حسین ہے, یہ ناڑ کا لڑکا ہے. اب پولیس اس کو پکڑے, کل پرسوں کا یہ بیانات ہو چکا ہے, یہ دیکھیں. اب پولیس ان کو پکڑے ہیں. اگر یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو ان کو انویسٹیگیشن کریں لڑکوں کی. ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر محفوظ نہیں ہے تو کون عام عورت یا عام کوئی شہری کیسے محفوظ ہوگا. یہ لڑکا ہے راجہ یاسر ناز, یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے. اس کی پروفائل آپ جا کر چیک کریں. پھر یہ ملک بلال اوان منظور ہے, یہ چودھری یاسین کے گھر گاڑی چلاتا ہے, یہ اس نے بھی لگائی ہے, یہ اس کا دیکھیں. پھر ایک فہیم بٹ ہے, اس نے لگائی ہے. پھر یہ ان سب کی جو ہے فوٹو کاپیز ہیں جو ان کی وہ ہیں. افیز گجر نام کا ایک لڑکا ہے, دریا گجراں کوٹلی کا, یہ ہے, اس نے سب سے پہلے لگائی ہے. ان کی پکڑ کر انویسٹیگیشن کریں, ان کے فون فرینزک کروائیں گے ان کو یہ ویڈیو کس نے بھیجی ہے. اب وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پولیس کی جو ہے وہ دوران تفتیش انہوں نے بنائی ہے. اگر پولیس بناتی ہے, پولیس کو کون سا اختیار حاصل ہے. لیکن میں جھوٹ کیوں بولوں, پولیس نے یہ بیانات ضرور میرے سے بنوائے جو 161 کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی,
लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, ये वीडियो जेल अच्छा की है। ये बताएं जो तशद्दुद हुआ उसकी दरखास्तें आपने दी अदालतों को, वो ये बताएं। असलान और गज़ेब है, मैं ये आपको पहले इनका बता दूं, फिर मैं वही बताता हूँ। अदीब मीरा है लड़का है जिसका तल्लक कलाडब से है, उसने लगाई। फिर इसके बाद मलक बिलाल मंजूर अवान का बताया। अमजद अली है एक जिसका तल्लक पराई मस्कीनपुरा से है, उसने ये वीडियो लगाई और ऐसी साहिबा के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज उसने ये दर्ज किए। कानून नाफिज करने वाले अदारे सोए हुए हैं कि वो क्या इनको पकड़ कर इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि ये तुम लोगों को किसने दी है ये सारी। फिर ये जो इन्होंने लगाई हैं ये सब इनके पीपल्स पार्टी के लोगों को यासीन के बेटों ने अपने साथ टैग करके लगवाई हैं। 7 बंदे टैग हुए हैं ये सारे। एक मेहताब यासीन लड़का है, इसकी कास्ट गुजर है और ये डूंगी से इसका तल्लक है, डूंगी जूना से। अब ये महकमा एजुकेशन है जो डिपार्टमेंट, उसमें प्राइमरी टीचर जो है अपॉइंट हुआ था। इसकी प्रोफाइल देखें, टोटल यासीन के फोटोज और ये ऐसी साहिबा वाली जो वीडियोज है इसने अपलोड की है और उनकी नाजेबा किस्म के ये बकवास दिखता रहा है। मैं सेक्रेटरी जो एजुकेशन डीजी एजुकेशन है और मिनिस्टर एजुकेशन है उससे सवाल करता हूँ कि ये तुम्हारा 7वें स्केल का मुलाजम, तुझसे कंट्रोल नहीं होता, तू महकमे को खाक जो है वो उसको चलाएगा। और इसके बाद जो आप बता रहे हैं दरखास्तों का, ये दरखास्तें सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये किस किस को दी आपने दरखास्तें जब सर तशद्दुद ये हुआ? सबसे पहले जब तशद्दुद हुआ तो मैं जब सुपरिटेंडेंट के पास गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास गया, तो उन्होंने जो है वो मुझे कहा जी कि आप जो है इसके खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन हम भी नहीं बोल सकते, हम भी मजबूर हैं, आप अंदर रहें खामोशी से, तो आप जो है आपकी ज़मानत करवा देंगे और आप घर चले जाना। फिर मेरे वालिदैन जब आए, उन्होंने मैं जब मिला उन्होंने वहाँ मेरे कपड़े सारे फटे हुए थे। अब इनकी गुंडागर्दी का हिसाब लगाएं, जब मैं जुडिशल हुआ तो उससे दूसरे रोज़ मेरे वालिद मुझे मिलने आए वहाँ पर। इन्होंने मुझे 6,000 रुपया दिया पास रखने के लिए। वो 6,000 रुपया यासीन के साथ जो उसके गरमैन वगैरह एक सगी है, एक सफदर है, उन्होंने भी वो मुझसे छीन लिया। अब बाहर भी गुंडागर्दी करते हैं और अंदर जाकर भी गुंडागर्दी करते हैं। फिर मैं अदालत में आया, जब सिविल कोर्ट में मैं जख्मी हालत में वहाँ आया, मैंने जज साहब को बताया, यार से मैं 1.5 महीना पहले उनको बता चुका हूँ। मैंने कहा सर ये मेरे साथ हुआ है और मेरी वो वहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ ये वो बातें कर रहे हैं। जज साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर मेरा वो मेडिकल के लिए भी लिखा और जेल हमले को हिदायत की कि इसका वो ये तफस दें, लेकिन वो सिर्फ कागज़ और वो जो अब जेल इंतजामिया जो थी वो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी नायली और नाकामी छुपाने के लिए वहाँ से रिपोर्टें भेजती है जी कि ये ऐसा नहीं हुआ, आइंदा नहीं होगा, इसका मतलब वो उसको अपना आप बचाने के लिए करते रहे। फिर मेरे वालिदैन ने रिट में ज़बानी भी कोर्ट में कहता रहा, लेकिन ये उनको दिया बयान अल्फी लगा कर ये दिया हुआ है और इसमें वाज़ेह दर्ज है कि ये टोटल तशद्दुद इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी साहिबा के खिलाफ 164 की स्टेटमेंट अदालत में दे दो और जो है हम आपको बरी करवा देंगे। तो ये उनको दी। फिर DC कोटली को दी जो आजकल भी वही तैनात हैं, SSP कोटली को दी, इसके बाद IG जेल खानाजात को दी, वज़ीर-ए-आज़म साहब का तक एक एप्लीकेशन पहुंचाई, कमिश्नर साहब के पास पहुंचाई, डिवीजन मीरपुर में पहुंचाई। इसके बाद एक DIG मीरपुर साहब के जो दरखास्त उनको रिसीव हुई है, उन्होंने एक बंदा भेजा जिसने मेरी स्टेटमेंट आकर ली कि जी आपको हिरासा किया गया है, आपके जो उन्होंने बयानात लिए हैं जेल में, तो बाकी जो आप पर तशद्दुद हुआ है उसके जी निशानात दिखाएं। मैंने दिखाए, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी कि जी हम आप इन पर FIR देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक वो उन पर FIR नहीं हो सकी, कोई कुछ नहीं, मतलब उस पर कोई वो अभी तक आउटपुट नहीं उसका नजर आया। वो वीडियोस वायरल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 3 दिनों से ये वीडियो वायरल हुई है और ये सारे ये यासीन के जो बिल्ले हैं वो लगा रहे हैं, इनको अभी तक इंतजामिया SSP कोटली या DIG रीजन मीरपुर ने, मैं कहता हूँ जी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एक खातून अफीसर को तफज नहीं दे सकता, तो आम आवाम को क्या तफज देगा। बताएं आप चौधरी यासीन साहब के साथ भी थे, फिर क्यों छोड़ा, क्या हुआ था, ये क्या ये इसका जी बिल्कुल, मैं उसके साथ 6.5-7 साल रहा हूँ एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी। सबसे पहले तो मैं आपका उसको ये बताऊँ कि ये अभी जो जब कोविड से गुजरा है, आपको भी ज़ाहिर पता था, सुना होगा आपने, ये जो उसको उस दिन वेंटिलेटर जो मैनेज करके दिया था वो मैंने करके दिया था। रात को 3 बजे जब उसके बेटे शराब पीकर बेहोश थे, शराब के नशे में थे, इसको पानी गिलास में डाल के देने के लिए तैयार नहीं थे कि हमें भी कोरोना हो जाएगा, ये इसके दोनों बेटे। तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त फारूक हैदर साहब, वो शायद सुन रहे हूँ, वो भी जानते हैं इस बात को, चीफ सेक्रेटरी थे मदर नियाज राना साहब, उनको 3 बजे जगाया, हेल्थ मिनिस्टर नजीब नकी साहब को जगाया, हेल्थ सेक्रेटरी थे उस वक्त मेजर जनरल ताहिर साहब, उनको मैंने जगाया, फिर सलीम मांडवी वाला जो कराची वाले हैं उन तक मैंने कॉलें की और मैंने इसको वेंटिलेटर करवा कर दवाया। वो राजा परवेज अशरफ साहब भी साथ इस मामले में रहे, तो इसको वो मैं 41 दिन जो है अस्पताल रहा
اس کے بیٹے وہاں پر کوئی نہیں جاتے تھے، شراب پی کر تو بے ہوش تھے. یہ باتیں یہ سارے اس کے قریبی بندے جانتے ہیں، لیکن اپنی وہ بتاتا تو نہیں باہر. تو یہ سارا اس کے ساتھ عمل میرا رہا ہے. میرا اور اس کا گاؤں ایک ہے، ہماری کاسٹ ایک ہے. میرا آخر پر اس سے میرا اس لیے میں نے اس سے نوکری چھوڑی. وہ تو کہتا ہے جی کہ میں نے جب پتہ چلا ہے یہ جو اس نے بکواس کی ہے یہاں مظفر آباد اسمبلی سیشن کے بعد، اس میں کہتا ہے جی کہ یہ جب مجھے پتہ چلا ایسی صاحبہ کے خلاف بکواس کی میں نے تو سال پہلے سے نکال دیا تھا. میرا ریکارڈ چیک کریں، میری وہ پروفائل پر جائیں، اس کی سوشل میڈیا پیج وغیرہ میں چلا رہا تھا. میں سال پہلے اسے نہیں نکالا. ایسی صاحبہ کی تو سال وہاں تعیناتی ساری رہی ہے. میں ابھی کوئی 3 مہینے قبل الیکشن سے میری فیملی انگلینڈ تھی. میں نے شادی میرپور سے کی ہوئی تھی، تو میری بڑی بیٹی جو ہے وہ 2.5-3 سال کی ہو چکی تھی. میری مسز جو ہے وہ جاب کرتی ہیں، وہ ڈاک لیکچرر ہیں، تو ان کا ٹرانسفر ادھر ہوا. پھر دوسرا یہ تھا کہ وہ میری بیٹی کو اچھے اسکول کی ضرورت تھی، ہم نے اپنا بزنس شروع کرنا تھا. میری فیملی کا بھی یہی تھا کہ اپنا کام کرو. میں میرپور شفٹ ہو گیا. اور میرپور یہ اتفاق تھا ایک بات محض کہ جس گلی میں ہم نے وہ اپارٹمنٹ لیا وہیں پر ایسی صاحبہ کا گھر تھا. بس یہ 3-4 چیزوں کا انہوں نے وہ فائدہ اٹھایا اور یہ سارا جو ہے وہ بنایا. تو اس سے جاب چھوڑنے کا ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری یہ تھی کہ وہ شرابی اور زانی جو ہے اس کی میں بتانا نہیں میں چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ جو کالے کرتوت ہے ان کی وجہ سے ہمارے حلقے کے جو لوگ جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اپنی بانجیوں کے، اپنی بھتیجوں کے سیویاں اٹھا کر اس کے پاس جاتے ہیں جی کہ یہ اس کی آپ جو ہے یہ ہماری بیٹی کی یہ سی وی ہے جی تو اس کی مدد کریں. اب سی وی لے کر جاتے ہیں تو اس پہ دیکھتا ہے کہ اس میں نمبر ہے یا نہیں. اب سی وی ادھر ہے تو کون سی ڈیٹیل اور مانگ رہا ہے. پھر مجھے فوری طور پر کہے گا، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ وہ بھی جانتا ہے، سچ ہے. اور وہاں پر ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ بتاتا تھا کہ جی مجھے پھر کہتا کہ میرا وزٹنگ کارڈ ان کو دو. میں وزٹنگ کارڈ ان کو دیتا، تو پھر وہ کہتا جی کہ ان کو کہیں جی چاچا چوسا فلاں فلاں، آپ جا کر کہیں اس پہ وہ اپنی ڈیٹیل بھیجے. وہ سی وی تیرے پاس ہے، تو ڈیٹیل کون سی مانگ رہا ہے. شریف لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ اب ہماری نوکری ہو جائے گی. یہ ان کی بیٹیوں کو، گانیوں کو، یہ صرف ہلکا چڑوئی ہی نہیں، ڈسٹو کوٹلی ہی نہیں، بلکہ تینوں ڈویژن نہیں، بلکہ 10 اضلاع جو یہ سارا ان کا ہے، یہ سارا اس کے یہ کالے کرتوت ہے. ان کو بلیک میل کرتا ہے اسلام آباد بلا کر، صرف یہ نوکری دینے کے لالچ میں نہیں، بلکہ جو لوگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملازمین ہیں، ہماری مائیں بہنیں، پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کا ہمارے گاؤں سے جس کا دور دراز اس کو اسٹیشن پر متعلقہ ڈی او ڈی ایچ او کو کہہ کر، وہ بھی انہیں کے جو ہیں پلتو ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے ادھر دور ان کا ٹرانسفر کروا کر، اور پھر جب وہ آتے ہیں دوبارہ اس کے پاس کے جی اب ہماری بیٹی کا، ہماری بانجی کا، ہماری بہو کا ٹرانسفر دور ہو گیا ہے جی، دور دراز کا ہو گیا ہے، نزدیکی اسٹیشن پر لگوائیں. پھر بلیک میل کرنا ان کا، پھر وتیرہ وہی کہ جی اس کو کہیں جی آپ اپنی ڈیٹیل بھیجیں، ہم آپ کو نہیں پتا. پہلی تو بات ہے ہمارے لوگ شریف ہیں. اخبارات میں نیٹ پہ آتے ہیں ایڈز، آپ جا کر جو ہے اپنا اپلائی کریں. نوکری دینا، رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ملتی ہے جو نصیب میں ہو. لیکن یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کو اسلام آباد F10 بلا کر وہاں پر اس نے پورا ایک اڈا زنا کر رکھا ہوا ہے. اور وہاں جا کر اگر میڈیا میرے ساتھ چلے تو وہ میں آج بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں سارے میڈیا کو دعوت دیتا ہوں جو بھی میرے ساتھ چلے میں اس کو سارا اس کے کالے کرتوت بتا دوں گا. اور ان کو بلا کر یہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، میں بتا سکتا ہوں کہ کس کس کی بیٹی کو، کس کس کو ان نے جو ہے وہ بلیک میل کیا. اور یہ سارا اس کا عمل جو دیکھا میں نے، اس کے بعد میں نے اسے جاب چھوڑ دی. اچھا تو یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے الزامات خاص کر بینش جلال سر سراسر جھوٹے ہیں. بینش جلال کا قصور یہ تھا کہ اس نے کمزور اور طاقتور، غریب اور امیر کا فرق کیے بغیر انصاف کیا. اور اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ ریاست کشمیر کے خزانے کو بے دردی سے لوٹنے والے کشمیر کے سب سے بڑے چور ڈاکو اس زانی یاسین کے دم پر اس نے پاؤں رکھا، اس لیے اس کو یہ تکلیف ہوئی اور اس نے یہ سارا کیا. بینش جلال کا یہ قصور تھا. آپ پرانے اخبارات اٹھا کر دیکھیں، آپ اس کی سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یوٹیوب پر اس کو دیکھیں، جہاں بھی اس کو سرچ کریں اس کا وہ ریکارڈ دیکھیں کہ اس نے جو ہے وہ ٹوٹل کسی نمبردار، کسی جاگیردار، کسی مشیر یا کسی وزیر کے سامنے باقی جو ہیں کرپٹ آفیسران کی طرح اپنے تبادلہ جات کے جو وہ سفارشیں یا اپنی پروموشن کی فائلز ایک میز سے دوسرے میز پر منتقل کروانے کے لیے ان کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا اور ان کی طرف سے کہے گئے غیر قانونی، غیر پرلیمانی کا منہ میں ہاں نہیں ملائی. اس کا یہ قصور تھا. یہ اس کا ساتھ اختلاف کیا تھا اس کا کہ یہ خود تو بہت بڑا قبضہ مافیا ہے ہی. یہ اپنے وہاں پر جو اس کے لوگ تھے جو اس کو ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ آپ خالصوں پہ قبضہ کریں. بے شمار وہاں پر وہ مسمارگیاں ہوئی ہیں، میں ان کا ریکارڈ آپ کو دے سکتا ہوں، میرے ساتھ چلیں. وہاں پر وہ اس نے صرف کیا ہے کہ وہ کہا کہ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے اور جو قانون ہے وہ قانون سب کے لیے برابر ہے. وہ ایک قانون نہیں ہے کہ غریب کے لیے الگ ہے اور امیر کے لیے الگ ہے.
یہ اس نے کیا صرف اس کا یہ قصور تھا. اور پھر بینش شرال ہے جو اس کا صرف ٹرانسفر اس سے نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف ایک اس کے تبادلے کے لیے اس نے پورا یہ جال بچھایا. یہ اب یہ بیان دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا ہے, آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, کہ دفتر جلانے کی یہ کون سی وجہ ہوئی. پھر انہوں نے یہ جو کہا جی رشتہ داری ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, ان کی کاسٹ الگ ہے, ہماری کاسٹ الگ ہے. پھر انہوں نے کہا جی یہ میں وہاں پر ذرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. ایک ہمیں امید ہوتی تھی کہ ڈاکٹر ہیں جو یہ مسیح ہے جی, یہ جان بچانے والے ہیں, یہ جو ہیلتھ والا ہے, انہوں نے اس ساری اس گیم کے دوران ایک اور بنایا ایک کاغذی ٹکڑا ثبوت کا کہ جی اس نے وہ سویپ پیا. وہ مجھے اس میں بھی انہوں نے کہا کیونکہ پولیس اور یاسین یہ ان دونوں کی ملی بھگت سے پولیس کی بھی اس کی تھی, کیونکہ جس دن اس نے 2 قتل کیے وہاں پر جو ہے وہ تھے لوگوں پر جا کے اس نے فائر کیا اپنے گنڈوں کے ساتھ, تو وہ 2 بندے اس نے وہاں پر شہید کیے, وہ بھی میری فیملی کے لوگ تھے اور ان کو انہوں نے شہید کیا. اس پر جب اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو جب اے سی صاحبہ نے اسے ہاؤس اریسٹ کیا تو ان کو فورس چاہیے تھی اس کو میرپور جیل شفٹ کرنے کے لیے. جب فورس کے لیے ایس پی کوٹلی اور ڈی ایس پی کوٹلی کو کہا گیا جی کہ آپ جائیں اس کو شفٹ کریں, وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور پہلے اس ملزم کو کال کر دیتے ہیں جو دہشت گردی اور جو ہے وہ 302 جیسے سنگین اس پر دفعات لگے ہوئے ہیں, اس کو یہ پہلے ہی مینج کر کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے. اس پر اسسٹنٹ کمشنر بینش جرال نے جو ہے وہ ایک انکوائری رپورٹ جو ہے وہ میں نے اس وقت دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ, وہ انہوں نے بھیجی کس کو, انسپیکٹر جنرل پولیس سہیل تاجک صاحب کو, کہ سر یہ دیکھیں یہ آپ کی پولیس ہے اور ملزم کو انہوں نے بگایا ہے. انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے پھر ایس پی اور ڈی ایس پی نے انسپیکٹر جو ہیں وہ وہاں پر تھانہ ناڑ میں تھے اس کو مطلب کروایا جی کہ یہ اس کی نااہلی سے وہ فرار ہوا ہے اور آپ کو اندر سے وہ خود نکل گئے. اور پولیس کوٹلی کی یہ دشمنی تھی ان کے ساتھ, اور یہ یاسین کی تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اس کو اس تک پہنچنے کے لیے مجھے سیڑھی بنا کر جو ہے ان کو بدنام کیا گیا. اور یہ محض ایک جو ہے میری گرفتاری جو عمل میں لائی گئی ہے اس سسٹم کے ساتھ اس معاملے میں, وہ محض ایک فرض شناس خاتون آفیسر کو بدنام کرنے کے لیے لائی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے تو یہاں آ کر پریس کانفرنس کی ہے آزاد ماحول میں, یہاں آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, تو اب آپ ظاہر ہے آپ واپس جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو تحفظ کی ضرورت ہے, آپ کے جان مال کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس حوالے سے؟ جی تحفظ کی تو ضرورت ہے جی, کہ جیل میں میرے اوپر یہ ہوتا رہا ہے, میرے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے, میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے, بدترین قسم کا تشدد کیا گیا ہے, اور ڈویژن تک کی انتظامیہ جو ہے وہ میرا تماشا دیکھتی رہی ہے. تو اس سے بڑا اور کیا, میں پھر اسی لیے تو میں نے وہاں پر پریس کانفرنس نہیں کی, اور میں آپ کو بھی جو ہے سلام پیش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو آ کر کہا تو آپ نے سچائی کی جو آواز ہے اس میں میری آواز میں ہم آواز بنے. اگر میں کوٹلی جا کر کسی کو یہ کہتا تو اس طرح کا مجھے میری جو وہ بات تھی شاید وہ نہ وہ جاتی. تو کہنے کا مطلب ہے جی کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے جو ہے وہ اپیل میں کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے, چیف جسٹس ہائی کورٹ سے, اور سی ایس صاحب سے, اور انسپیکٹر جیل خانہ جات سے بھی, کہ کچھ سر خدا کا خوف کریں اور ذرا ان کا حال ٹھیک کریں کہ جیل میں بندہ محفوظ نہیں ہے. جیل میں آپ نے وہ شراب اور زنا کا اس کو اڈا بنایا ہوا ہے, اور جیل میں بندے کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. کس لیے یہ چاندی کے سٹار آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں؟ کہ آئی جی جیل جو ہے انسپیکٹر جنرل پولیس, ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سر خدا کے لیے مجھے آپ سے یہ امید ہے, اور میں آپ کے یہاں کیپٹل میں آیا ہوں, آپ کے پاس انصاف کی امید جو ہے وہ لیے آیا ہوں, تو مجھے انصاف دیں. اور آج کے بعد مجھے میری یہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے میری فیملی کو, میرے خاندان کے کسی شخص کو جانی مالی کسی قسم کا کوئی نقصان ہو تو یہ چودھری یاسین اور یہ اس کے سارے جو بلے ہیں, یہ اس کے فرزند ہیں دونوں, عامر یاسین اور شرماز یاسین, یہ جو شرابی ہیں زنئی ہیں, یہ ذمہ دار ہوں گے.